جسے صلوات یاد نہیں ہے اس کی شرعی مجبوری ہے، جسے صلوات آتی ہے اور فرش عزا پہ موجود ہے امام حسین علیہ السلام کا کرم سمیٹنے کی خاطر مل کے بلند آواز سے صلوات۔ صلوات قرض نہیں ہے، فرض ہے۔ صلوات زحمت نہیں ہے، عزت ہے۔ صلوات کو آل محمد کی خاطر جو واجب سمجھتا ہے وہ واجب سمجھ کے بلند آواز سے ادا کرے۔ اللہ نعرہ تکبیر۔ خلاق عالم کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے لیں جہاں جہاں پر تشریف فرما ہو۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، پھر بھی نعرہ رسالت۔ ہر علی ولی اللہ پڑھنے والی زبان دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ کچھ بندے رہ گئے سارے جو علی کو اپنا پیشوا اور امام مانتے ہو، مل کے حیدری صلوات پڑھ دے مل کے بلند آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ صلوات نہیں، صلوات ایسی پڑھ لو جیسی بادشاہ علی کا نام سن کے پڑھنا بنتی ہے۔ پتہ نہیں صلوات پڑھنے پہ موڈ نہیں ہے یا مجھ پہ خصوصی کرم کیے بیٹھے ہو۔ صلوات آتی جو سب کو ہے، مل کے بلند آواز سے پڑھو۔ اللہ الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی غاصب حق سیدہ بے شمار بے شمار بے شمار۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک حسین علیہ السلام۔ صلوات اول سے آخر مل کے بلند آواز سے۔ اللہ سب سے پہلے تو حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش بخت اور خوش عقیدہ افراد کہ جو اس بات پہ کامل ایمان رکھتے ہیں کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہمارے دل غدیر اور آنکھیں خاک شفا کی مٹی سے بنائی ہیں، مجھ سمیت میرا مالک ان تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرا مالک جتنے بھی بیمار ہیں، خصوصاً میری والدہ بیمار رہتی ہیں، ضرور آمین کہیے گا۔ میرا مالک بیمار کربلا کا صدقہ انہیں صحت کلی عطا فرما۔ جملہ مومنین جو کسی پریشانی میں ہیں، کسی حاجت میں ہیں، باب الحوائج بادشاہ علی اصغر علیہ السلام کا صدقہ مالک ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ اب بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو سانس لے سکتا ہو اور جس کے کانوں میں مجھ حقیر سید کی آواز جائے، وہ اس دعا پہ امین نہ کہے۔ میرا مالک تیری بارگاہ میں استدا ہے، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں، ہمارے پردے والے حسین کا جلد ظہور فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کی خاطر اپنے ذہنوں میں جو حاجات لے کے آئے ہو ان پہ مستجابی کی مہر لگوانے کی خاطر، 12ویں آقا کے چہرے کی زیارت کی خاطر صلوات ایک ہی پڑھیں، میں ذکر پاک کا آغاز فرماؤں۔ صدا جی، صدا آباد رہیں۔ ماتمی کی آنکھ سے بہنے والے ہر آنسو پہ کربلا کا نام لکھا، اپنے کسی غم سے حسین کے ماتمدار کی آنکھ نم نہ ہو۔ ہے اجازت جی نوکری شروع کی جا سکے؟ جنہ بندے بسم اللہ بھی نہیں آکھیا۔ بسم اللہ کا اردو میں ترجمہ کریں تو یا علی مدد بنتا ہے۔ جو بندے بسم اللہ کہنے سے، علی کا نام لینے سے بھی قاصر ہیں، بات مولا جانے تھے وہ جانے۔
سارے جانتے ہو آپ کا بیٹا ہوں، کسی کا بڑا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، مولا نے قلم عطا کیا ہے اور بادشاہ کی ثنا کرتا ہوں۔ 4 مصرے پڑھتے ہیں جی، کوئی کہیں سے لے کے تو پڑھنا نہیں، آپ لفظ کی قدر کر لیں گے تو 2-4 لمحے اور آپ کی زیارت کریں گے، وگرنہ جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہو جن پہ مجھے امید ہے وہ ضرور بولیے گا۔ پہلا مصرع آپ کی جھولیوں میں عقیدے کا پہلا موتی آپ کی گود میں اتارنے لگا ہوں، آگے آپ کا سلوک ہے جو اس کے ساتھ کریں۔ اہل شرر کو اور شراروں کو چھوڑ کر، جو اب بھی فرش عذاب پہ موجود ہو، بادشاہ کا ذکر سننے کی خاطر دائیں بائیں میں کوئی کسی کو نہیں ہلایا، تو اگے آ جا، تو پیچھے چلا جا، جڑا جتھے بیٹھا ہے ہر کوئی اپنے اپنے مقام پہ تشریف فرما ہے۔ منبر کے اتنا قریب وہ ہوتا ہے جتنا جو مولا کے قریب ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی عزت ہے، جو جتنی دور بیٹھا ہے اس کا اپنا مقام ہے۔ میں کسی کو ہلانے جلانے نہیں آیا، جو بندہ جہاں جہاں پہ بیٹھا ہے خدا را توجہ میری جانب رکھیے گا۔ دوسرا مصرع میں آپ کی جھولیوں میں کربلا کا تبرک سمجھ کے آپ کی جھولیوں تک میں بالکل پہنچانے لگا ہوں، اور جس بندے کے اندر کربلا ہے نا وہ بندہ چپ نہیں رہے گا، باقیوں کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اہل شرر کو اور شراروں کو چھوڑ کر، اہل شرر کو اور شراروں کو چھوڑ کر تنہا کھڑا تھا 7,000 کا چھوڑ کر۔ شاباش شاباش، خیرات لینے آئے ہو جو ہاتھ بلند کرو نا، بسم اللہ۔ اہل شرر کو اور شراروں کو چھوڑ کر تنہا کھڑا تھا 7,000 کا چھوڑ کر۔ جو بات چوتھے مصرے میں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا شاعر ہوں، لیکن بادشاہ کی دہلیز سے جو خیرات میں نے مانگی ہے، اگر اس میں کوئی انفرادیت نظر آئے، اگر آپ کو لگے کہ بیٹے کے قلم پہ بادشاہ کی مہر ہے تو ضرور بولیے گا، وگرنہ 4 مصرے اور پڑھنے آپ کو سلام کر جانا ہے۔ اہل شرر کو اور شراروں کو چھوڑ کر تنہا کھڑا تھا 7,000 کا چھوڑ کر، آگے پیچھے تنہا کھڑا تھا 7,000 کا چھوڑ کر، اصغر نے خود اشارے سے روکا تھا ورنہ آن پانی تو چل پڑا تھا کناروں کو چھوڑ کر۔ آہا، زندہ باد مجمع، علی آلے اگلے پچھلے رل کے بولو حیدری۔ بسم اللہ جی، کوئی موڈ بنے جی، کوئی بات یہ کر لیتا میں نے، بسم اللہ، کوئی مزاج بنے جی، ایک بات کی جائے۔ اصغر نے خود اشارے سے روکا تھا ورنہ آن پانی تو، بسم اللہ کرم، چل پڑا تھا کناروں کو چھوڑ کر۔ ایک بادشاہ کی ہے شہزادہ علی اصغر نے، اور یہ کربلا کے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ کربلا میں 72 نے 71 نے جنگ لڑی ہے، اصغر نے مسکرا کے جیتی ہے۔ جو کربلا کے نتیجے سے واقف ہو یار، ہاں، اللہ کا ایک نبی ہے یوسف، جملہ کہوں گا جنہیں ایک بار بھی سکول دا منہ ویکھے ہے نا، وہ بندہ میں نو ویکھے، اس کا بولنے پہ دل نہ ہے، پھر میں نے بادشاہ سے خیرات کیوں مانگی ہے۔ اللہ کا ایک نبی ہے یوسف، گل میں کوئی لمبی نہیں کرنی، ایک بات کر کے 4 مصرے کر کے آ جائیں سنی شاہ صاحب، بسم اللہ۔ جملہ میں کہہ رہا ہوں جی، آپ کی نظر ہے بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کا ایک نبی ہے یوسف، یوسف حسین ہے، حسین کا علی اصغر پڑھ رہا ہوں، اور جملہ دیکھیے میں کہاں سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا ایک نبی ہے یوسف، یوسف نبی حسین ہے، اصغر کا اور یوسف کا کوئی مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یوسف صرف حسین تھا، اصغر حسین تھا۔ اے ہوئے ہوئے ہوئے، جنہوں نے جملہ زمین پہ جانے دیا یار، دکھ ہوا ان بندوں پہ مجھے۔ یوسف حسین تھا، اصغر حسین تھا۔ 2 طرح کی پیاسے ہیں، 2 طرح کی پیاس ہے، قربانی ہے اسلام کے دامن میں۔ اسماعیل بھی پیاسا تھا حسین کا، اصغر بھی پیاسا تھا۔ تسی میرا حال پوچھنا آئے ہو جی، بسم اللہ، کوئی میرے نال ہاں جو کرنی ہے جی، تو انہوں مولا سلامت رکھے جی۔ فرش عذاب پہ بیٹھے ہو، اپنے حصے کی خیرات لینے آئے ہو۔ اگر بندہ اتنی بڑی دہلیز پہ چلا جائے، بادشاہ ہیں، پھر وہ تو آپ کے بیٹھنے کا بھی آپ کو اجر عطا کاری دیں گے، تو جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ بادشاہ کے ذکر میں بیٹھے ہو تو پتہ لگے، ویسے بھی علی کا نام ہر بندہ نہیں لے سکتا، علی کے بیٹوں کے ذکر میں ہر بندہ نہیں بول سکتا، نہ ہی یہ ذکر ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ کا ایک نبی ہے اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی پیاسے تھے،
حسین کا اصغر بھی پیاسا تھا. جڑا بندہ مینوں ویکھن آیا ہے بت بن کے ویندا پیا ویندا رہے. جملہ میں آکھن لگا جائے خیرات لینی اپنے حصے دی لے لینی. یوسف اسماعیل اللہ کا نبی پیاسا تھا لیکن اصغر میں اور اسماعیل میں بڑا فرق ہے. اسماعیل کی انتہا کا نام ہے زمزم، اصغر کی ابتدا کا نام ہے کوثر. اوئے ہوئے 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 ہوئے، شاباش شاباش. بسم اللہ کرنا جی، بسم اللہ. ہو گیا جی، بسم اللہ. ہو گیا. اسماعیل کی انتہا کا نام ہے زمزم، اصغر کی ابتدا کا نام ہے میرا جوان کوثر. ہائے ہائے، جملہ کہنے پہ دل آ گیا ہے، ورنہ 4 مصرے پڑھتا لیکن جملہ یاد آ گیا. اسماعیل کے سامنے ایسے ہاجرہ نے پانی کا جام کیا، زمزم کا جام کیا تو اس نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا. اسماعیل کی پیاس نے پانی کے گلاس کو دیکھا، حسین کے اصغر نے بہتے ہوئے دریا کو دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا. شاباش. عقیدے والا بندہ بولے جی بسم اللہ. 4 مصرے آخری جی، سلام کر رہا ہوں. اصغر نے دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا. بسم اللہ کرا، گوارا نہیں کیا. بندے تو میرے نہ بول دے بھی پہنے شکر کرنا کہ 3-4 ذاکرین زور ہی لاندے رہنے. بندے پتہ نہیں کیڑے خیال ہے، مومن بھی پھر ذرا موالی مزاج دینے. بسم اللہ قبلہ آگے نے صلوات پڑھو سارے رل کے اونچی آواز نہ. آخری 4 مصرے بسم اللہ جی. قبلہ کسے تو سلامتی کے لیے، سفر بخیر کے لیے اور لوگوں کے بیٹھنے کی کے دورانی تک صلوات ایک ہی پڑھے. میں آخری 4 مصرے پڑھ رہا ہوں جی. بسم اللہ قبلہ. اصغر بادشاہ میدان میں آئے اور استغاثہ العطش کہا. لوگ کہتے ہیں جی پانی مانگا. نہیں، پانی مانگا نہیں. ہوا کیا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. آخری 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور اگر آپ لفظ کی قدر کر لیں گے تو میں جھولی اٹھاتا ہوا حقیر سید آپ کو دعائیں دیتا جاؤں گا. کسی کو لے کے تو پڑھنا نہیں. بادشاہ حسین نے اتنا عطا کیا ہے کہ اس کی عطا پہ ناز ہے. اس کی عطا پہ ناز کر کے آپ اپنی چپ کو آزمائیں، میں بادشاہ کی عطا کو آزماتا ہوں. اگر توجہ ہو تو بادشاہ نے کہا العطش. کہہ رہے تھے 9 لاکھ کو، فرما رہے تھے میں لگ رہا ہوں تمہیں 6 مہینے کا، لیکن ہوں نہیں، میں لگ رہا ہوں. آپ بھی بادشاہ کا ذکر لکھتے ہیں، ذرا بیٹے کے قلم کا مزاج دیکھیے گا. بادشاہ فرما رہے تھے میں لگ رہا ہوں تمہیں 6 مہینے کا، لیکن ازل سے پہلے کے منظر میری نگاہ میں ہے. میں لگ رہا ہوں تمہیں 6 مہینے کا، لیکن وقت ہی نہیں میں توضیح کروں. میں لگ رہا ہوں تمہیں 6 مہینے کا، لیکن ازل سے پہلے کے منظر میری نگاہ میں ہے. یہ العطش کی صدا بس تمام میں حجت ہے، وگرنہ سارے سمندر میری پناہ میں ہے. بولو علی لال کلندرو.